یہ ہے وقت میڈیا، ہندوستان کی علمی، ادبی اور فلمی سرزمین اعظم گڑھ کے کورا گہنی میں 28 اپریل 2018 کو ہیموتی نندن بہگنا ایجوکیشنل سوسائٹی نے ملک کے مایہ ناز مجاہد آزادی سابق وزیر اعلیٰ اتر پردیش سورگیہ ہیموتی نندن بہگنا کے 100 سالہ جشن یوم پیدائش کے تعلق سے اپنے 12ویں عظیم الشان مشاعرے اور کوی سمیلن کا انعقاد کیا۔ اس مشاعرے کی سرپرست رہیں اتر پردیش حکومت کی کیبنٹ منسٹر اور سورگیہ ہیموتی نندن بہگنا کی بیٹی محترمہ ڈاکٹر ریتا بہگنا جوشی صاحبہ۔ مشاعرے کے صدر رہے سپریم کورٹ کے وکیل جناب زیڈ کے فیضان صاحب۔ مشاعرے کا افتتاح کیا جناب کرپا شنکر سنگھ صاحب نے، جو ایکس منسٹر مہاراشٹر گورنمنٹ ہیں۔ مہمان خصوصی رہے فلم ڈائریکٹر جناب مظفر علی صاحب۔ مشاعرے کے کنوینر رہے نیک دل، خوبصورت انسان اور سماج سیوی جناب ساجد خان اعظمی، ادھیکش ہیموتی نندن بہگنا کمیٹی اعظم گڑھ، جنہیں اپنا بیٹا سمان مانتی ہیں اتر پردیش سرکار کی کیبنٹ منسٹر محترمہ ڈاکٹر ریتا بہگنا جوشی صاحبہ۔ میں روشن ہو اور میں مظفر علی صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں، جو اس پروگرام کے مقتد ہیں اور فلمی دنیا کے مشہور ایکٹر بھی رہے۔ امراؤ جان جیسی فلم انہوں نے بنائی ہے۔ میں مظفر علی صاحب کو اعظم گڑھ کی سرزمین پر، علامہ شبلی نعمانی کی سرزمین پر، راحت پنڈت راؤ سرکتائے کی سرزمین پر، ہریوم کی سرزمین پر، کیفی اعظمی کی سرزمین پر ان کا بہت ہی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور چند کلمات سے ہمارے اعظم گڑھ کے لوگوں کو ایک پیغام دیں، جو ایک پیغام پوری دنیا میں جائے گا۔ میں مظفر علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لے آئیں، اور لوگوں سے کہوں گا زوردار تالیوں سے ان کا سواگت کیا جائے اعظم گڑھ کی سرزمین پر۔ میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آداب کرتا ہوں، نمسکار کرتا ہوں، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں ساجد کہ آپ نے مجھ کو یاد کیا، یہاں بلایا، اور ریٹا جی خاص طور سے جس خلوص سے انہوں نے دعوت دی میں نہ کہہ پایا، اور پھر منچ پہ بیٹھے ہمارے تمام سب دوست جنہوں نے بہگنا جی کے ساتھ کام کیا ہے اور ان کی روح کو قریب سے دیکھا ہے، ان کی محبت کو قریب سے دیکھا ہے، ان کی انسانیت کو قریب سے دیکھا ہے۔ آج ان کی انسانیت جو ہے وہ ہر طرف روشن ہے، چمک رہی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو اپنی خوشبو اس طریقے سے چھوڑ جاتے ہیں، اور میں ملا ہوں اپنے والد کے ساتھ ان سے 1-2 بار، لیکن گہرائی سے جاننے کا شرف مجھے نہیں میسر ہوا، لیکن وہ تمام سب صفات جو ان میں تھیں وہ مجھے ریتا جی میں ملتی ہیں۔ جو میں سنتا ہوں ان کے بارے میں، وہ تمام سب باتیں ریتا جی میں ملتی ہیں، جس خلوص سے اور تپاک سے یہ ملتی ہیں، جو یہ دیش کے بارے میں، پردیش کے بارے میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوچتی ہیں۔ میں اس سے بہت متاثر ہوتا ہوں، اور اس سے مجھے بہت روشنی ملتی ہے، انسپریشن ملتا ہے۔ اردو کے سلسلے میں میں یہ کہوں گا کہ اردو زبان جو ہے وہ قدردانوں کی زبان ہے۔ جس آدمی میں قدریں پیدا ہو گئیں، جس آدمی میں خلوص پیدا ہو گیا، اس کو اردو سمجھ میں آ گئی، اور جس میں خلوص نہیں ہے وہ اردو کی طرف کھنچ نہیں پاتا ہے۔ تو جب آپ اپنے اندر انسانیت پیدا کیجیے گا، خلوص پیدا کیجیے گا، تو آپ یہ جو زبان ہے جسے ہم کہتے ہیں زبان عشق، میں نے 12 فلمیں بھی بنائی ہیں اردو شاعروں پہ زبان عشق کے نام سے، تو واقعی یہ عشق کی زبان ہے۔ اس میں کوئی مذہب نہیں ہے، اس میں کوئی اور چیز نہیں علاوہ خوشبو کے،
اور اب لوگوں کو احساس ہو رہا ہے. ایک زمانہ تھا جب فراق کہہ گئے ہے خیال بزم دوستاں کسی اجنبی کا ہے یہ بیاں، وہ جہاں نہ سمجھے میری زباں وہی قسمتوں سے ملا وطن. اب وہ معاملے بدل گئے ہیں. اردو کو آپ نے جتنا دبایا گیا ہو اتنی زیادہ وہ جسے کہنا چاہیے مہک کے نکل رہی ہے. اب میں دیکھتا ہوں فیس بک پہ بھی اتنے گروپس ہیں، اردو لورز گروپ ہے، اردو یہ ہے، ریختہ ہے، یہ تمام سب ایک طریقے سے ایک ابال آ رہا ہے، ایک سمندر سا امڑ رہا ہے اردو کو لے کر. ہم تو خدمتگار ہیں اردو کے، ہم ایک چھوٹے سے قدردان ہیں اردو کے. ہم نے اپنی فلموں کے ذریعے سے اردو کی خدمت کی ہے اور شاعری کی خدمت کی ہے. شاعری ایک بہت بڑا ایک وسیع سمندر ہے اور ہر طرح کی شاعری ہوتی ہے، ہر درجے کی شاعری ہوتی ہے. ایک معمولی معصوم عشق کی شاعری بھی ہوتی ہے، پھر انقلاب کی بھی شاعری ہوتی ہے، وطن کے خواب دیکھنے کی بھی شاعری ہوتی ہے، اور پھر ایک اور شاعری ہوتی ہے جو سمرپن کی شاعری ہوتی ہے، جو فقیروں کی شاعری ہوتی ہے. اب یہ فقیروں کی شاعری جو ہے وہ ایک بہت بڑی دنیا ہے. اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے مولانا روم کو پڑھا ہو یا حضرت امیر خسرو کو سمجھا ہو. تو یہ لوگ جو تھے انہوں نے صرف محبت کی بات کی. اکبر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ مولانا روم کو سنتے تھے، اب وہ پڑھے لکھے تھے نہیں، تو ان کو کوئی پڑھ کے سناتا تھا تو زاروں قطار وہ روتے تھے. اور انہوں نے اپنے اہلکاروں سے کہا اگر تمہیں بہتر انسان بننا ہو تو مولانا روم کو پڑھو. تو یہ جو شاعری انسانیت کی شاعری ہے اس کا بہت وسیع مقام ہے، اور اسی شاعری کی طرف ہم کو کھنچنا چاہیے، اور اسی شاعری سے اس ملک کی بقا ہے، اور اسی شاعری سے ہم ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں. تو میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. آپ نے مجھے بلا کے اتنی عزت دی ہے کہ میں اس عزت کے قابل نہیں ہوں. میرا کام بولنے کا نہیں ہے، میرا کام تو نقش و نقاشی کا اور تصویروں کا اور الگ چیزوں کا کام ہے. لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں، میں صرف اردو کا ایک بہت ہی چھوٹا سا خادم ہوں اور تمام عمر کرتا رہوں گا اس کی خدمت جو بھی مجھ سے ہو سکے گا. شکریہ. اگر آپ بھی اپنے مشاعرے، کوی سمیلن، دینی جلسے یا کسی کانفرنس کی کوریج وقت میڈیا کی ٹیم سے کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کیجئے اور اپنی ڈیٹ نوٹ کرائیے. جی ہاں، ہمارا موبائل نمبر ہے 9997640286. SMS کیجئے، واٹس ایپ کیجئے یا کال کیجئے. جی ہاں، یوٹیوب پہ ہمارا چینل جوائن کریں. لکھیے یوٹیوب پہ سرچ میں WHUT وقت MEDI میڈیا، یا پھر www.youtube.com/c/وقت میڈیا لکھ کر بھی لاگ ان کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے.